وہ تجھے کبھی نہیں بھولتا. اس نے کہا میں نے تیری صورت اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے. میری شہر خدا میری نظروں کے سامنے ہے. سننے آیا تیرے کلام کے سچے موتی میں تجھے آیا. Praise God, hallelujah. تیرے کلام کے سچے موتی میں تجھے آیا. Praise. Yes, Lord. آپ کہیے خداوند سے میں تیری آواز سنے آیا ہوں. تیرا کلام جس میں زندگی ہے، جس میں شفا ہے، جس میں قدرت ہے، جو تقدیر کرتا ہے، جو بدل دیتا ہے، جو تبدیل کر دیتا ہے، جو حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، جو بول کر طوفانوں کو دبا دینے کی قدرت رکھتا ہے، جو بول کر پانیوں کو دیوار کی طرح کھڑا کر دیتا ہے. Praise God. تیرا شکر تو نے اپنے بیٹے کو اپنے کلام سے بھرا ہے، اپنے کلام کو نازل کیا ہے. اپنے بیٹے کی زندگی میں تو نے اس کو ٹرانسفر کیا تاکہ تیرے لوگ بحال ہو جائیں، تیرے لوگ برکت پا جائیں، تیرے لوگ نجات پا جائیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا، تیرے بندہ، تیرے خادم کے لیے، تیرے منصوب کے لیے جو کچھ تو نے اس کے دل میں رکھا ہے کیا وہ ڈیلیور کرتا ہے. تیرے خادم کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ لوگوں کے لیے ترقی، خوشی، بحالی، سرفرازی، زندگی نجات اور خوشی اور شادمانی کا وسیلہ ٹھہرے. تو فرما، تو فرما، ہم سنتے ہیں. تیرا شکر، تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام. آمین. آئیے زور سے کہیں گے آمین. آواز کاٹ جائے. آمین. پریز گاڈ. آئیے زور اور ترنیم ادا کریں. خدا کے خادم، خدا کے روح القدس، خدا کے کلام کو ویلکم کریں. ملکہ ڈینیل کی کتاب چھٹے باب کے اندر ڈینیل حسب معمول اپنی تہذیب، اپنے طریقے کے مطابق، جو اس کے مذہب کا لا تھا، جو اس کے مذہب کا طریقہ تھا، دن میں 3 بار دعا کرنے کے لیے اوپر جاتا، اپنی کھڑکی کھولتا اور خدا کی دعا کرتا. مگر دوسرا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، ڈینیل شکر گزاری بھی کرتا تھا. کیا شکر گزاری کرتا ہوگا؟ کہ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تم مجھے شیروں کی غار میں ڈالنے لگا. کیا شکر کرتا ہوگا؟ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے لیے ایک ایسی جگہ مقرر کر دی ہے جہاں پہ شیر مجھے کھائیں گے. اگر آپ ڈینیل کی کتاب کے شیشے کو بائی ورڈ سٹڈی کریں تو کمپلیٹلی طور پہ آپ جان سکیں گے ڈینیل دعا تو کرتا تھا، مگر صرف دعا نہیں کرتا تھا، شکر گزاری بھی کرتا تھا. کیا شکر گزاری آج میرے اور آپ کے پاس؟ کیا شکر گزاری میں اور آپ خدا کے پاس لے کے آتے ہیں؟ کس شکر گزاری کے ساتھ ہم اس کے سامنے آتے ہیں؟ کیا شکر گزاری ہم اس کے سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں؟ میں بہت جگہ جاتا ہوں، لوگ شکر گزاری کی مٹھائی لے آتے ہیں، لیکن ساڈا خدا کرو تو ہندو ہو گیا. رات میں ایک جگہ میں تھا،
دعا میں بچے کو پریزنٹ کرنا چاہ رہا تھا، تو بتایا گیا کہ آپ عبادت کے بعد ایسے نہ جانا، شکر گزاری کی مٹھائی لے آنے. شکر گزاری کر رہے ہیں. میں دنیا کے ڈفرنٹ کلچرز کی اسٹڈی کی، دنیا کے ڈفرنٹ مذہب کو دیکھا ہے، جیا ہے، ٹریول کیا ہے، 29 ملک گیا ہوں. میں نے دیکھا ہے بت پرستی کے اندر کیا ہوتا ہے. دودھ ڈالا جاتا ہے، پھل رکھا جاتا ہے. میں نے سونا اور چاندی بتوں پہ ڈلے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے. آپ نے شاید سنا ہوگا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں ایک دفعہ گھر کے اندر دعا کرنے گیا، اس گھر کو صاف کرنے گیا. وہ ایک ہندو کمیونٹی کا گھر تھا اسپین میں. ان کے گھر میں جب انٹر ہوئے تو انہوں نے گھر کا ایک علیحدہ کمرہ بنایا ہوا تھا. وہ کمرہ ان کو مندر کہتے ہیں. اس کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا جوتی پہن. اس کمرے کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے رکھا ہوا تھا. ایک پتھر وہاں پہ پڑا تھا کہ مورتیاں پڑی تھی، ان کے آگے چاندی اور سونا پڑا ہوا. ان کے آگے گلے پڑے ہوئے تھے جس میں پیسے ڈالتے تھے روزانہ. اسی گرجے آگے نہیں ہتھیار باندھے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، دنیا میں ایسا ہوتا ہے. وہ اپنے گھر کے اندر انہوں نے گلے رکھے ہوئے تھے اور 2-3 قسم کے بھگوان اندر پہ ہوئے سب، اور ہر ایک کے لیے علیحدہ گلہ رکھا ہوا تھا. دونوں میاں بیوی تھے سب. اسے میں دیکھ کے حیران ہو گیا اور کہتے ہیں ہم نے یسوع کو قبول کرنا ہے. میں اگر یسوع کو قبول کرنا ہے تو مجھے آپ کے گھر کو صاف کرنا پڑے گا. صلاح کر دیں. میں کہا نہیں، ایسے نہیں میں کروں. میں کہ مجھے جو دل چاہے گا میں اس گھر سے نکال کے باہر کوڑے والی ڈرم میں پھینک دوں. ہاں ٹھیک ہے. میں کہ نہیں، اپنی بیوی کو بلاؤ، سے پوچھ. ہاں ٹھیک ہے. میں کہ یسوع نے 3 بار پترس سے پوچھا. میں کہ میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. میں کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جو آپ کا جو اسکرین ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے نا، بابا نے اتنا بڑا، اگر میں چاہوں تو میں بھی سوچ سکتا اور آپ پھر مجھے منع نہیں کر سکتے. میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں. آپ دونوں کمرے میں جائیں اور فیصلہ کر کے مجھے واپسی آ گئے. دونوں میاں بیوی کے 2.5 سے 3 منٹ بعد واپسی نے بولا جو آپ کرنا چاہیں. ہم نے اس دن وہاں سے 100 لیٹر کا جو کوڑے والے بالٹی، پتہ نہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں، 100 لیٹر کے جو شاپر ہوتے تھے بڑے ہوتے ہیں، 7 شاپر وہاں سے اٹھائے تھے. اور جب اس مندر میں گئے اس کو صاف کرنے کے لیے تو میں کہ آپ میں سے کوئی اندر نہ. میرے ساتھ 1-2 لڑکے تھے. میں کہ تم نہ ہاتھ لگانا کسی چیز کو، کیونکہ کاغذ تصویریں کچھ اور چیزیں کی. کمپلیٹ ٹیمپل ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے. یہ چیزیں آپ کے پیچھے آ سکتی ہیں. جب نے اٹھانا شروع کیا تو اس عورت نے، اس لیڈی نے اندر سے بولا نہیں بات سن، اے بھائی صاحب سونا جے، اے چاندی ہے، استعمال نہیں کیتی ہوئی. کی مطلب؟ انہوں نے کیا سی اپنے خدا نو جھوٹا نہیں دیتے. ایگزیکٹ الفاظ سے کہتی اسی اپنے خدا نو جھوٹی چیز نہیں پاندے. میں کہنا کی مطلب ہے؟ کہتی میں بنوا کے ایدے لیے لے آئی ہوں. میں نا دعا تو اس میں کر رہا تھا، لیکن میری ایک دم ذہن میں بات آئی، یہ مٹی کا خدا نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، بلکہ مانگتا ہے. اس کو جھوٹا نہیں دیتے. اسی جڑا مرضی ورس پر مذہب چڑھا دینے ہیں، جڑا مرضی پریچر سوچے سمجھے بغیر انہوں مذہبہ پڑھا دینے ہیں. پوچھتے بھی نہیں اس کو. میں نے اپنی زندگی کے اندر خدا سے معافی مانگ کے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ابراڈ مذہبے پہ ریپس جو جیل میں جس کا عدالت میں کیس چل رہا ہے اس کو مذہبے پہ پریچ ورشپ کرتے ہوئے اس کو. میں آج رات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے اور آپ سے خدا سے زیادہ پاک کوئی اور ہستی نہیں ہے.
کیونکہ اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اس دن جب ان کے گھر سے اٹھانے لگے تو اس نے بولا بھائی صاحب یہ سونا ہے اصل، یہ چاندی اصل، یہ پیسے ہیں۔ میں کہتے پھر میں کی کرا؟ کہندی ہے لے جو ویچ دو تے گرجے لے جو۔ میں کہ تیرا خدا جھوٹا ہے تے تو انہوں جھوٹا نہیں دینی چاہتی، میرا خدا زندہ ہے اور سب چیز کا بنانے والا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا سونے اور چاندی کا مالک ہے۔ میں کیا وہ سونا چاندی مانگتا ہے؟ میرا خدا اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج کے اس نے مجھے نئی مخلوق اپنا فرزند بنا دیا ہے۔ اب ہم قوم نہیں بلکہ شاہی کائنوں کا فرقہ ہے۔ اس نے بولا آپ اس کو بھی کوڑوں میں پھینک دو گے؟ میں کہا ہاں میں اس کو بھی کوڑے میں پھینک دوں گا، کیونکہ میرے خدا کو کسی کا سونا اور چاندی نہیں چاہیے، میرے خدا کو تیری زندگی چاہیے ہے، تاکہ اس مردہ زندگی کو جو جہنم کی فرزند ہے اس کو اپنے بیٹے کے لہو سے دھو کے پاک کو صاف کر کے ہمیشہ کی زندگی کا فرزند بنا دے۔ جو کوئی مسیح میں ہے وہ ایک نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو سب نہیں ہو گئے۔ کیا نیا پن ہے میرے رب، کیا نیا پن میں اور آپ جی رہے ہیں؟ اس نئے پن کو میں اور آپ جینا چاہتے ہیں۔ ایک نیا لو آیا اور بولا مورتی لگ گئی اور کوئی اس مورتی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے گا تو شیروں کی غار اس کی منزل ہوگی، اس کا گھر ہوگا۔ دانیل اس کے نام کا مطلب ہے The Lord is my judge، خدا میرا منصف ہے، خدا جو میرا فیصلہ کرنے والا ہے، خدا جو فیصلے کرنے جانتا ہے۔ اور دانیل بڑی کوئی اپنی قوم میں نہیں رہ رہا تھا، اسی میں پھر منورٹی، وہ منورٹی نہیں سی دے، وہ غلام سی۔ بابل کے اندر اس کو غلام بنا کے اسیر بنا کے لایا گیا تھا۔ اس کی قوم پہ حملہ ہوا تھا، ہیکل کے برتن تک اس دن چوری کر لیے گئے تھے، اور ان چیزوں کے اندر ایک نوجوان لڑکا جس کا نام دانیل تھا وہ بھی وہاں پہ آ گیا تھا۔ مگر جو وہاں پہ آیا، جب اس کو شاہی کھانے اس کے لیے کھولے گئے، وہ چیزیں اس کے لیے کھولی گئی، تو دانیل نے بولا میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں سات بات کھاؤں گا، میں اس رسم کے اندر نہیں ملوں گا۔ آپ جہاں بھی رہے آپ پر مجھے جاننا چاہیے ہے کہ سب کچھ ایک سینٹ ٹھیک ہے، مگر جب بات میرے اور آپ کے خدا کی ہے اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا خدا زندہ رب الفاظ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اس کے بائبل کہتی ہے اس کا کان اتنا بھاری نہیں کہ سن نہیں سکتا، اور اس کا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں کہ چھڑا نہیں سکتا۔ دانیل نے بولا بالکل ٹھیک ہے، میں شکر گزار ہوں بادشاہ، وہ حسین تھا، وہ عقلمند تھا۔ اسے بولا ٹھیک ہے، وہ انسپیکٹر کہہ لے جو بھی کہہ لے جو ان کے اوپر ناظم تھا اس کے پاس گیا، اسے بولا ہمیں صرف چاند دن دے، ہم یہ کھائیں گے۔ بقایا نوکر غلام کمی کمی جو بھی آپ اس کو لفظ بولے، سر کمی کمی بھی کہہ سکتے ہیں، اصل کمی کمی وہ تھے، وہ تو نسلی غلام تھے، وہ نسلی غلامی میں تھا۔ اسے بولا سب ٹھیک ہے۔ چند دن بعد
تو ہمارے چہرے کی رونق دیکھی اور ان کے چہرے کی رونق دیکھی. مت وہ رستے جیے جو بائبل نہیں بتاتی ہے. مت ان چیزوں کو منائیں جو بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے. میں پادریوں کو 7-7 6-6 گانے پا کے نکاح پڑھتے ہوئے چل وی ویٹ ان یور ریسپیکٹ نہ نہیں لینا پھر وہ میں نے ختمہ نہ لا دیا. میرے پرنسپل صاحب وہ نکاح پڑھا رہے تھے. کیا دل سے میرے بھائی سمجھ ہو رہا. اسلام آباد ایک پادری نے انہیں نکاح پڑھوایا اپنے اپنے نام دے نال ایک ایسا لفظ لکھتا ہے جو 5-4 منسٹری میں آتا ہے. انہیں 6 گانے پائے سن 1 2 3 4 5 6. میں کہ انہیں کوئی شاکتے شاید انہیں مہندی نہیں ہونے لگی پوری. انہیں نہیں بدی لڑیاں وہ جو قربانی کی گانے جاتی ہے ایک بڑی بڑی بات لے کے جاتے ہیں. اب شاک دیکھیں ایک آپ چیز کریں ایک ڈیفرنٹ بات ہے. ایک ممسوح وہ کام کرے ایک ڈیفرنٹ بات ہے. جب ہم بچے تھے نا تو ہم نہیں جانتے جناب مولود تھے پتہ نہیں سی مگر آپ ہم پورے دنوں کی پیدائش ہو گئے. اگر ہم نے بڑے ہو کے بھی وہی کام کرنے ہیں. ان میرا بچہ جائے ٹکرا بچے نا انہوں 1.5 سال کا کوئی کام نہیں انہوں نہیں پتا. وہ جب بھاگتا ہے نا اس کو سمجھ جاتی بھاگ کر کے دعا بھجواتا ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا رکنا کس طرح. مگر اگر میں کہنا تو لوگوں نے پتا مینوں کی کہنا پاگل ہے دماغ ہلیا ہے 17-12 جملہ ہے مینٹلی ال ہے. آپ اور میں ایک ایسے خدا کے آگے جھکتے جو زندہ ہے. ڈینیل نے بولا ٹھیک ہم یہاں پہ ہیں ہم یہاں پہ دیں گے کھانا تانڈے کو نہیں پکے گا مگر پکے گا جو اسی پکے گا. تم لذیذ چیزیں کھا لو ہم لذیذ نہیں کھانے. مگر یہ بات نہیں تھی کہ ڈینیل وہ کھانا نہیں چاہتا تھا یا کھانے چاہتا تھا. علیحدہ بات ہے. ڈینیل سے یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم یہاں پہ جو موجود ہے نا ہم کوئی نارمل نہیں ہے. ہم ایک ایسے خدا کے ماننے والے ہیں جو پہرے کلزم کو کھولنا جانتا ہے. ہم ایک ایسے خدا کو ماننے والے ہیں جو منع کو مہیا کرنا جانتا ہے. ہم ایک ایسے خدا کو ماننے والے ہیں جس کے منہ سے زندگی نکلتی ہے اور زندگی کا منبع میرا خدا تھا ہے اور رہے گا. اور ڈینیل مختلف تھا ان سے. ڈینیل کی قدرت کو دیکھ چکے تھے. وہ ڈینیل کے دوسرے باپ نے اس کا باپ بھی اس کی قدرت دیکھ چکا تھا. کیا اتھارٹی تھی ڈینیل میں, کیا گریس تھی ڈینیل میں. پروفیٹک ریلم میں ایسا کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوا تھا. یوسف صرف خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا, خواب دیکھتا تھا. مگر ڈینیل اس ڈیمینشن میں خدا لے گیا اس کو کہ اس بادشاہ نے خواب دیکھا, فالگی, کشتی, نجومی, جادوگر. اس صبح بلا لیا گیا اور بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھ گیا. کہتا میں گھبرا گیا ہوں اس خواب دیکھ کے. انہوں نے بتا ہم تجھے تعبیر بتائیں گے. وہ بڑے خوش ہیں. ہر دفعہ انہوں نے بتاتے تھے. ابلیس کسی سٹینڈرڈ تک موو ہو سکتا ہے مگر جب خدا کی بات آتی ہے ابلیس کا منہ کھل نہیں سکتا ہے. انہوں نے بتا انہوں نے بیٹا دسنا کیا میں بھول گیا. انہوں نے کہا پھر خواب دی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. اس نے بولا حکم میرا یہ ہے کہ خواب بھی میرا تم بتاؤ گے اور تعبیر بھی مجھے تم بھی بتاؤ گے. تو تم نے خواب دسو تم نے خواب یاد کیا ہے. اگر نہیں سب کو مار دیا جائے گا. خدا کے لوگ آج رات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں اور آپ لوگوں کی زندگیاں بچانے کا ذریعہ ہے. اس جو لوگ ہمارے مخالف ہیں نا, جو لوگ ہمیں مارنا چاہتے ہیں, ان کو یہ نہیں معلوم ہماری دعاؤں سے اس ملک میں خدا نے برکت دی ہوئی ہے. کیونکہ ہم اس خدا کے آگے جھکتے ہیں جو برکت کا خدا ہے, جو برکت دینے والا خدا ہے. ڈینیل نے بولا
مجھے دین دے، میں اپنے خدا سے پوچھوں گا. سمجھا کیا بولا؟ ان کے خدا چاند، سورج، ستارے، فلانے، تمکینے نہیں، مگر ان سب کا بنانے والا وہ میرا خدا ہے. اس بولا یہ جن خداؤں کے آگے جھکتے ہیں، جو اسٹرالوجی سٹڈی کرتے ہیں، وہ ستاروں کو سٹڈی کرتے ہیں، ان کے خدا ستارے ہیں. کوئی سورج کو پوچھتا ہے، کوئی پتھروں کو پوچھتا ہے، کوئی چاند کو پوچھتا ہے. اس سے بولا ان کے خدا ٹھیک ہے، ان کے خدا ہیں، مگر جو ان کے خدا ہے ان کو بنانے والا میرا خدا ہے. ان کے پاس اختیار ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے. اگر آپ سورج اور چاند کو دیکھو تو اگر چاند اور سورج نہ ہو تو فصل نہیں ہو سکتی ہے. تو دنیا کے بہت سے کلچرز آج سے چند صدیوں پہلے تک سورج دیوتا اور چاند دیوتا کو مانتے تھے، کیونکہ سورج کی تپش کی وجہ سے فصل بنتی تھی. چاند جب آتا تھا تو اس کے جو ٹیمپریچر کی وجہ سے زمین زرخیز ہوتی تھی. دانیال نے بولا رک جا، میں اپنے خدا کے پاس جاؤں گا، میں اس کے پاس جاؤں گا جس نے تجھے خواب دکھایا ہے. اور دانیال اپنے خدا کے آگے جھک جاتا ہے. کس کے آگے میں اور آپ جھک رہے ہیں؟ اپنی مشکلات کے آگے. اور دانیال کے اوپر یہ قانون نہیں تھا کہ اس کو مارا جائے گا. ڈینیل کا وہی صاحب کہتے ہیں پیسہ سٹ کے لڑائی لین والے. کافی خاندانوں میں ایسی انٹیاں ہوتی ہیں، رشتہ ہوتے ہیں جڑے ہر شادی لڑائی پانی ہوتی ہے. وہ کام ہوتا ہے پیسہ سٹ کے لڑائی لین والے. تو ڈینیل وہی کر رہا سی. بھائی ڈینیل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو فالگروں کا، گسیوں کا، جادوگروں کا مسئلہ تھا. مگر ڈینیل کو احساس ہوا یہ ان کے خداؤں سے اوپر کی بات ہے. یہ صرف ایک ہی اب کر سکتا ہے جو اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے اور جس کا تخت قدرت سے بھرا ہوا. اور ڈینیل اپنے خدا کے آگے جھک جاتا ہے اور خدا اس کو خواب دکھاتا ہے. یہ ڈینیل کی ایک ڈیمینشن ہے. ڈینیل کے 5ویں باب کے اندر پھر ایک اور ڈینیل کی ڈیمینشن آتی ہے. کیا دانیل کی وہاں پہ ڈیمینشن آتی ہے؟ اسی بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بن جاتا ہے. جب وہ تخت پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے وہ برتن لے کے آؤ جو میرا باپ اسرائیل سے، یروشلم سے، ہیکل سے لے کے آیا تھا. آج ہم اس میں نینوسی کریں. اور جو برتن وہاں پہ لائے گئے یہ بڑا غور سے سنیے گا. جو دوسرے مذہبوں کی رسموں کو، روایتوں کو مناتے ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے گا. ہیکل کے برتن کس کے لیے تھے؟ صرف ہیکل کے لیے. ایسا ہی ہے، ہیکل کا برتن صرف ہیکل کے لیے تھا. ہیکل کا برتن کسی اور جگہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ لے کے آیا تھا مگر کبھی استعمال نہیں ہوا تھا. اس لیے کبھی خدا کا عذاب نہیں گرا تھا. مگر ایک دن آتا ہے وہ بہت خوشی میں ہوتا ہے اور کہتا ہے وہ برتن کٹو آج. وہ جو سونے کے ہوں گے، چاندی کے، وہ جو خوبصورت ہے، ان کو لے کے آؤ. جو برتن آتا ہے نا یہ مینوسی کرتا ہے. ایک ہاتھ آ جاتا ہے. مجھے کی بات بڑے لوگ پتہ کی سمجھ رہے ہیں اسی فرشتہ لے کے تھا، اسی فرگاؤں کا ڈر ہو گیا. نہیں تھے. بڑے لوگ کہتے ہیں ہم نے رویا دیکھ لی، اب تو ہم بڑے پاپ. اور نہیں پائی ہے، نہیں تھے. انہیں ہاتھ دیکھا. سر وہ روح میں نہیں دیکھ رہا، وہ رویا میں نہیں دیکھ رہا. ایک فزیکل فارم میں ایک ہاتھ آیا آسمان سے جو خدا کا ہاتھ ہے. اور خدا کے ہاتھ نے بائبل میں دوسری دفعہ لکھا ہے. جب دوسری دفعہ لکھتا ہے تو سارے ڈاکٹرز، سارے تھیولوجنز، ابلیس کے سارے کسبی، سارے جادوگر، سارے فالگیر سب آتے ہیں. اور اناؤنسمنٹ ہوئی جو یہ بتا دے گا بادشاہ اس کو تیجے درجے کا
حکمران بنا دے گا، یہ کر دے گا، فلانا ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. سب آئے گا، سب دیکھتے ہیں. ایسی ستاریاں اس تعلیم جانتے ہیں. کوئی ہم تو جہنم کی تعلیم بھی جانتے ہیں. ایک ہی زبان لکھ دیتے ہیں. آسمان کی زبان دنیا کی زبان نہیں ہے. آسمانی زبان دنیاوی زبان نہیں ہے. دنیا کے کوئی بھی شخص اس کو پڑھ نہیں سکتا. اس کی ماں پتہ کیا کہتی ہے؟ تیرے باپ کی سلطنت کی بادشاہ کے دور میں ایک شخص تھا جس کو غلام بنا کے لایا گیا تھا. اس میں ایک فاضل روح تھی. اس کو ڈینیل کو ڈھونڈ کے لایا جاتا ہے اور ڈینیل اسی طرح آیا ہوگا. پہلی دفعہ اس کے باپ کے لیے آیا, دوسرا پھر آیا اور ڈینیل کہتے ہیں دیکھیں انہوں کچھ نہ دو کیونکہ میں نے مفت پایا ہے اور مفت دینا ہے. جو لوگ انجیل کے پیسے لیتے ہیں ان کو یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کیوں ایسا ہوا. اور بہت خطرناک بات تھی کہ میں تیری سلطنت اس سے لے لوں گا اور فلانوں کو دے دوں گا. میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا آج کیونکہ اس نے ہیکل کے برتنوں کی بے عزتی کی تھی. وہ برتن جو سونے پیتل یا چاندی سے اس سے نکلا بیٹا کس سے بنے ہوں گے. سر ہیکل میں جو برتن استعمال ہوتے تھے ان کی جب بے حرمتی ہوئی, ان کو جب دوسری روایات کے ساتھ جوڑا گیا تو خدا کا غضب آ گیا. ہیکل میں جو برتن استعمال ہوتے تھے نا ان کی بے حرمتی کی وجہ سے خدا نے عذاب نازل کر دیا اور دنیا میں کوئی اس کو پڑھ نہیں سکا. پتہ کیوں؟ کیونکہ خدا کے کاموں کو صرف خدا کے لوگ جان سکتے ہیں, پرکھ سکتے ہیں, جی سکتے ہیں, گواہی دے سکتے ہیں. انہوں نے صرف دیکھا, نہ پڑھ سکے, نہ سمجھ سکے, نہ اس کو کسی اور کو سمجھانے کے لائق تھے. ڈینیل بائبل کا وہ نبی ہے جس سے ڈینیل کی کتاب کو اگر آپ لفظوں میں اسٹڈی کرنا چاہیں تو جو اسپینش لینگویج ہے اس کے اندر جو لفظ بادشاہ کے لیے وہ رینو ہے. رینو کا مطلب کنگڈم ہے. بائبل میں سب سے زیادہ لفظ بادشاہ کا ڈینیل کی کتاب میں استعمال ہوا 55 دفعہ. اس کے بعد جو بائبل کی کتاب جس میں بادشاہ کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہے وہ متی انجیل ہے 53 دفعہ. مگر ہسٹوریکنز تھیولوجنز ڈینیل کی کتاب کو مکاشفہ کی کتاب بھی کہتے ہیں. پرانے عہد میں اس کے بعد نرم مکاشفہ تھا. کیوں ایسا ہوا؟ کہ ان برتنوں کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے خدا کا عذاب آ گیا. ایک ایسے برتن جو کہ ایک دن ٹوٹ جانے تھے, ایک ایسے برتن جو ایک دن تبدیل کر دیے جانے تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ سلیمان کے بعد ان برتنوں کو کبھی بدلا نہیں کیا ہوگا, یا اگر آج تک ہیکل نہ ٹوٹتی تو وہی برتن استعمال ہو رہے ہوتے. وہ ٹیمپرری چیز تھی جس کو آپ وقتی چیز کہتے ہیں. مگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, آج وہ برتن کے اندر جب دوسرا خمیر ڈالا گیا خدا کا عذاب آ گیا. اور بائبل مقدس کہتی ہے وہ ہیکل میں استعمال ہوتے تھے, مقدس کے اندر استعمال ہوتے تھے, مقدس میں استعمال ہوتے تھے. مگر بائبل مقدس معلوم ہے میرے اور آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تم روح القدس کا وہ برتن اس میں استعمال ہوتے تھے اور ہمیں اس نے اس مقدس کے برابر کر دیا ہے. کیا میں اور آپ اس خمیر کو لے سکتے ہیں؟ وہ جو ہندوؤں کا ہے, وہ جو سکھوں کا ہے, وہ جو اور مذاہبوں کا ہے,
مت سوچیں آپ کے رشتہ دار کیا بولیں گے، مت سوچیں لوگ کیا بولیں گے۔ اگر مریم سوچتی لوگ کیا بولیں گے تو آج دنیا میں نجات ہندہ نہ آتا۔ اگر مریم سوچتی کہ لوگ میرے چال چلن کے متعلق کیا باتیں کریں گے تو آج میرے اور آپ کے پاس نجات نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر مریم یہ کہتی میں تو کبھی کسی مرد سے ملی نہیں ہوں، کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں ہے اور میں حاملہ ہو جاؤں گی، اس نے فرشتے کا اقرار کیا۔ اگر مریم یہ سوچ لیتی ہائے ریشما کی کہے گی میرے کو، ہائے میری ماں کیا بولے گی۔ ہمیں خدا کی فکر نہیں ہے جب ہم شادیاں کرتے ہیں۔ سانو پتہ کتنی فکر ہوتی ہے، چاچا کی کہے گا، ماما بھی کہے گا، پھپھا کی کہے گا، فلانا کی کہے گا، فلانا کی کہے گا۔ میری بیوی کیا بولے گی، میرے شوہرے کی کہنے گے۔ آپ شادی میں جتنا مرضی اچھا کھانا کھوا دو، پتہ لوگ نہیں کریں پر ٹھیک ہی سی وہ اگر تھوڑا جہا کٹ سی رہتا ہے پتا انہوں بوتل نہیں لگتی، اور تیروں ڈائبٹیز سے اس میں تو نہیں تیروں بوتل دیتی، تیرا شوگر بات جانا سی۔ اور نیچے بیٹھ سوچے تھوڑی دیر کے لیے، وہ برتن استعمال ہوئے اور خدا کا عذاب آ گیا، وہ جو اس مقدس میں استعمال ہوتے تھے، ہیکل میں استعمال ہوتے تھے۔ اب سوچے تھوڑی دیر کے لیے، وہ تو برتن تھے اس کا جو اس میں استعمال ہوتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بائبل میں لکھا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو وہ مقدس کر دیا۔ ہم برتن نہیں ہیں، ہم خود ایک ٹیمپل آف the God of the Spirit of the God ہے۔ کیا سٹینڈرڈ ہے میرا اور آپ کا، کیا رتبہ ہے میرا اور آپ کا۔ اگر برتنوں کے اندر ملاوٹ ہو تو عذاب آ سکتا ہے، اگر میرے اور آپ کے اندر ملاوٹ ہے تو میں اور آپ کے اس کے سامنے لے کے جائیں گے۔ دانیل نے رشتے کو پڑھ بھی دیا، 5ویں باب میں یہ واقعہ لکھا ہے، 6 باب میں ایک اور اس کے متعلق کرتے ہیں۔ دانیل کے بارے میں لوگ بڑے لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم نے اپنے بیٹے کا نام دانیل رکھا ہے، ابراہیم رکھا ہے، اے بائبل میں کرو۔ میں کیا خدا کا خوف کھاؤں کہ میرے ہاتھ میں بائبل پڑھ کے تو سوچ لو، نہ رکھ لو، پہلے رکھ لیتا چنگی گل ہے، مگر شیرا بھی سٹو گے اس دن دے کے پھینکے گا۔ ابراہیم دیکھنا ابراہیم مگر ہوئے گا، ابراہیم مگر کس طرح ہو سکتا ہے؟ ابراہیم مگر تو دا پتر نہیں سی سکتا۔ سر ابراہیم 100 سال تک لڑکے کی امید میں رہا، بیٹا ہوگا 60 سال بھی پا گیا، اب تو فرق پہ گیا ہوگا۔ میں آج رات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مت کسی کی طرف، آپ خود ایک یونیک میریکل ہے خدا، آپ خود ایک ماسٹر پیس ہے خدا۔ دنیا کے اندر اس ٹائم 8 ارب آبادی ہے، 8 ارب۔ اس 8 ارب کا اگر بائیو میٹرک کیا جائے، ایک بھی فنگر پرنٹ سیم نہیں آتا، جڑواں بہن بھائیوں کا نہیں آتا، جڑواں بھائیوں کا نہیں آتا، ماں باپ کا نہیں آتا، بیٹی اور ماں کا نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے سب کو مختلف بنایا ہے۔ کیوں مختلف بنایا؟ کیونکہ آپ سب خدا کے حضور میں ایک اہمیت رکھتے ہیں، اور اس نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا سکے۔ مگر ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چند لمحوں کی شادی کو خوشیوں کے لیے ناچ رنگ گانا، بتا لو گرنٹی نہ دس دینا، بزرگ بیٹھے تو تانوں میرے کو بہتر دس سکتے ہیں، ہر شادی میں لڑائی نہ ڈانس کیوں شہروں میں ڈانس کیوں؟ ایک کڑی والے منڈے والے جو کڑی چھیڑ دیتی ہوئے، اگر نہ ہوئے نا لڑائی نہ ہوئے۔ لڑکیوں کے گھر کیوں نہیں بس رہے؟ کیونکہ جہیز کی لعنت ہم اپنی زندگی سے نکالنا نہیں چاہتے۔ میں ایک جگہ سیمینار میں پریچ کر رہا تھا، وہ پاکستان سے باہر تھا، میں نے ان کو وہاں پہ بات بولی، میں کہا میرے کلچر کے اندر، میرے معاشرے کے اندر آپ نے جب اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے
تو آپ نے اس کو جہیز دینا ہوتا ہے. میں کہ لیکن کل کو میری بیٹیوں کی شادی میں کبھی جہیز نہیں دوں گا. میں کہ اس کی معاشرات آپ کو وجہ بتا کے چاہوں گا. اس کی وجہ معلوم ہے کیا تھی؟ جو لڑکا میری بیٹی کے لیے بستر نہیں لینے کے لائق، وہ میری بیٹی کو لینے کے لائق بھی نہیں ہو سکتا ہے. جو میری بیٹی کو برتن اپنی جیب سے خرید کے روٹی نہیں کھلا سکتا، اس سے میری بیٹی کو ساری زندگی کیا سنبھالے گا؟ اگر آپ کے پاس ہے آپ دیں، مگر جو لڑکے یہاں پہ بیٹھے ہیں چھوڑ دے لینا چاہیے. مت کو اور سیدھے دیتا ہے تو تسی کسی لولے لگڑے نہ کروا دیئے، حرام نہ کرا کے تسی آپ ہی نے حرام نہیں ہوئے. کتنے اس معاشرے میں بھائی صاحب بیٹیاں شادی نہیں ہو رہی صرف اس لعنت کی وجہ سے، کیونکہ ہم بائبل کے کلچر سے باہر آ رہے ہیں. ہم ان غیر مذاہب کے کلچر کو بنائے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہم کئی صدیوں سے رہ رہے ہیں. لیکن جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے. اسی نہ ہی پاکستانی ہے، نہ ہی انڈین ہے، نہ ہی فلپینی ہے، نہ ہی اسپینش ہے، نہ کچھ. ہم آسمانی ہیں کیونکہ ہم آسمانی خدا کے ماننے والے ہیں. نہ پتوں کی دے نہ کراچی دے نہ لاہور دے، اسی آسمانی ہیں. اور اس زبان کو کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا، صرف ڈینیل پڑھ سکتا تھا. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ ڈینیل آسمانی تھا. جو ڈینیل کر سکتا ہے خدا آپ کی زندگی میں وہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. جو ڈینیل کے وسیلے کر سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کے وسیلے بھی کر سکتا ہے. مگر کب؟ جب ہم اپنے آپ کو ان رسومات سے، ان چیزوں سے جو دنیا کی ہے ان سے علیحدہ کر لیتے ہیں. چھٹے باب کے اندر ایک اور فیس نیا شروع ہوتا ہے، ایک اور مورتی بنائی جاتی ہے، ایک اور خدا کو تخلیق کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب ہو تو اس مورتی کے آگے جھکنا ہے. ڈینیل کہتا ہے وہ جو برتن تھے جب ان میں ملاوٹ آئی تو عذاب آ گیا. برتن تو انسان نے بنائے سن، مجھے تو انسان نے نہیں بنایا، مجھے تو میرے خدا نے بنایا ہے، اس لیے مجھ میں ملاوٹ نہیں آ سکتی ہے. برتن تو میرے اور آپ جیسے کاریگروں نے بنائے تھے. اس پلپٹ کو ایک انسان نے بنایا ہے. پنکھے، ہر چیز، بے شک یہ چرچ میں لگے، یہ آلٹر، یہ کارپیٹ، اور یہ ایک دن سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. سر یہ چرچ رینویٹ ہوا، کیوں ہوا؟ کیونکہ پرانا ٹوٹ رہا تھا. مگر میں اور اب کبھی ختم نہیں ہوگے. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، اور نئی مخلوق مرتی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی وارث ہے، ابدی زندگی کی وارث ہے. رشتہ لکھا جاتا ہے، سائن کیا جاتا ہے، بادشاہ اپنی انگوٹھی اس پہ لگاتا ہے، مور کرتا ہے، سیل ہو جاتی ہے. ڈینیل کو پتہ چل جاتا ہے، ڈینیل کو پتہ چل جاتا ہے. ڈینیل کی کتاب اس کا 6 نمبر باب، شکارا کھایا تھا. جو بائبل کے 4 بڑے نبی ہیں ان میں سے ایک یہ نبی ہے. بائبل کے 4 بڑے نبی ہیں جو کتابوں کے لحاظ سے 4 بڑے نبی ہیں: یسایہ، یرمیہ، حزقیل اور دانیل. دانیل کی کتاب ان 4 میں آخری کتاب ہے. اس کا 6 نمبر باب، نمبر آئے سے. بس یہ وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اس سے یوں کہنے لگے کہ اے بادشاہ دارا، بادشاہ اب تک جیتا رہے. مملکت کے تمام وزیر
حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی ہے کہ ایک خاک سرانہ آئین مقرر کریں اور ایک فرمان جاری کریں تاکہ ایک بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی اور ممبور یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماند میں ڈال دیا کہتے ہیں کہ ایسا لا لے کے آتے ہیں جو تیرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے. گانے پتہ کیوں باندھے ہیں؟ مامی نے آئی ہے، مامی نے راحت ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا کہ میری زندگی میں نہیں ایسا ہوا، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں میری بچوں کی جب شادی ہوگی صرف ایک دن کی شادی ہوگی. تو میں جتنا بھی امیر ہوگا میں کوئی بڑا زیادہ خرچہ نہیں کروں گا. میں وہ پیسے انجیل کے لیے کہیں پہ ضرور لگاؤں گا. اپنی بیٹیوں کو اتنا پڑھاؤں گا کہ ان کو لولے لنگڑے مفلوج ایک ٹھٹے ٹنڈے ٹوٹے نہ شادی نہ کرنی پہ. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا. جو شخص آپ کی بیٹی کو پہلے رات بستر نہیں دے سکتا وہ کی خوشی دے گا. رسموں کو باہر آنے کی صورت ہے. اصل رسم پتہ کہ یہ بائبل دی ہے. بائبل سے بڑی رسم کوئی نہیں. ڈینیل بھی کہہ سکتا تھا کوئی نہیں میں اس ملک میں جاؤں اتنا نہیں رسمہ لایا لینا. خدا نے تو نہیں کیا سنا تھا، خدا نے اس کو کبھی نہیں کہا تھا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ میرا خدا ان سے ڈیفرنٹ ہے، میرا خدا ان سے مختلف ہے، میرا خدا ایسا نہیں ہے جیسے یہ لوگ ہیں. بائبل لکھا ہے اے بادشاہ فرمان کو قائم کر اور رشتے پر دستخط کر تاکہ تبدیل نہ ہو جیسے مادیوں اور فارسیوں کی آئین جو تبدیل نہیں ہوتے. پزارا بادشاہ نے اس میں رشتے اور فرمان پر دستخط کر دیے. یہ سائٹ پہ آج رات بولنا چاہوں گا ختم کرنے کے لیے. ڈینیل نبی کا صحیفہ اس کا 6 نمبر باب اور اس 10 نمبر آئی. اور جب ڈینیل نے معلوم کیا کہ اس رشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا. کیا کیا اونچی کہاں گیا؟ کب گیا؟ جب نوشتے پر اور اس کو معلوم ہو گیا. اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا. وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا. میں نے لکھا کہ اس وقت ساڑھے تو چلو مصیبت آنی بھائی صاحب وہ تو گرجے آنا بھائی صاحب ساڑھا کنڈا ٹیک گیا ہو وہ پھڑے آگیا جیل جوڑ گیا. جو تو کرتوتاں پتہ نہیں پہلے ہی روکنے کی کوشش کی. چند دن پہلے مجھے کسی نے ایک شہر سے کال کی ہمارا لڑکا اتنے کلو چرس سے کیسے پھڑیا گیا ہے. تو میں کہ انہیں پھڑے ہی جانا سی کرتوتاں نے پہلے ہی پتا سکتا. تو آڈا سی کہ پا یا چھٹاکے پھڑیا جائے گا تانوں کہ پتا 5-6 کلو تک کیم پا دے گا. تو پا چھٹاکی ہوتا تو دے دلا کے باہر آ جاتا ہوں ایسے نہ بٹا باہر نہیں آتا. The problem is not our God. میری اور آپ کی سوچ میں کمی ہے. لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو یسوع کے بارے میں بھی آج بھی بہت کچھ بولتے ہیں. اب یورپ میں موویز، امریکہ میں موویز بنائی جا رہی ہیں کہ اس کا مریم عقلی سے چکر تھا، اس سے اس کے بچے ہوئے ہیں. پھر ماننا کیسے؟ لوگ اس سے بھی کہتے تھے
کہ بال-زبول کی مدد سے بدروں کو نکالتا ہے. تو یسوع کی فرق میں آ گیا. آپ اس کے لیے کھڑے ہو کے دیکھیں. آپ یقین کریں آپ کی اگلی نسل ٹوٹلی ڈفرنٹ ہو جائے گی. بھائی صاحب کے بتا رہے تھے کہ ان کے نانا ابو نے اس چرچ کو شروع کیا. پھر بھائی صاحب, آج یہ بچے آپ کا ایک بیٹا شاید دبئی میں اس نے پاس کیا. کیا کبھی اس نانے نے جسے یہ چرچ بنایا ہوگا اسے سوچا ہوگا کہ اتنا بڑا بن جائے. اسے سوچا ہوگا کہ جو میرے بعد پادری ہوگا وہ بڑا اچھا ہوگا, مگر اس کے بعد والی نسل شاید وہ بیچارہ اب بھی 5 صوبے نہ گیا ہے. 20 سال عمر 5 صوبے ایک ہی چکر کر کے آ گیا. کیوں؟ کیونکہ جب ایک نسل خدا سے وفادار ہوتی ہے دوسری نسل اس سے بہتر ہو جاتی ہے, اور جب دوسری نسل وفادار ہوتی ہے تیسری نسل قدرت سے بھر جاتی ہے. ابراہیم وفادار تھا, اسحاق وفادار ہو گیا, مگر یعقوب وفادار نہیں ہوا, وہ کسی اور ڈیمینشن میں چلا گیا. ابراہیم نے ایک کو برکت دی, اسحاق نے ایک کو برکت دی, مگر یعقوب نے 12 کو برکت دی. کیوں؟ کیونکہ خدا پشت در پشت وفادار خدا ہے. خدا نسل با نسل وفادار خدا ہے. خدا نسل با نسل برکت بھی جانتا ہے. اور ڈانیل کے لیے لکھا ہے وہ حسب معمول 3 بار اسی ہفتے وچ 1 بار 2 گھنٹے دا گرجا 1 گھنٹے دی چوری. ٹائم 7 بجے آنا 8:30 بجے. جو پہلی دفعہ واقعہ صدرک موسیٰ کا ویڈیو پہ لکھا کہتے جیسے ہی سال بجن اسی ٹائم سجدہ کرنا جتنے بھی جو بھی کام کر رہے کوئی بیچارہ اپنی بڈی کے پیر گھٹنے ہوئے اس دور نہیں صرف گھٹتے اس دور نہیں گھٹتے سن. میں تمہیں صحیح کہہ رہا کہنا گھٹنا کوئی گل نہیں یار, میں بھی گھٹ لینا. بی بی لوگ کیا جیسے ہی 7 بجے اسی ٹائم سجدہ کرنا. کب جاگیں گے میں ہمارا؟ وہ کہتا ہے تم مجھے ٹھگتے ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں دائی کی نہیں پائی نہیں. آپ کی زندگی سے امپورٹنٹ نہ پیسہ ہے, نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. وہ آپ سے محبت کرتا ہے. وہ آپ کے مذہب کو نہیں بدلنا چاہتا, وہ آپ کو بدلنا چاہتا ہے. جس دن آپ بدل جاتے ہو نا آپ کا مذہب آپ کی زندگی سے اسی طرح چلا جاتا ہے. بڑے لوگ کی کہتے ہیں کیتھولک پیدا ہو جاتے کیتھولک کے ماننا. او بھائی کیا مر جا کر اور تم مرنا ہی ہے, ہمیشہ زندگی کا وارث نہیں ہوگا. میں کہ پیسہ برا نہ بنانا, میں ستے کرنا نہیں کرنا میری کی ذمہ داری. یسوع نہیں بدل سکتے میں کیوں بتا کے نہ بتا. یسوع کسی ڈینومینیشن کا خدا نہیں. یسوع نہ کیتھولک تھا, نہ پروٹسٹنٹ تھا, نہ بیپٹسٹ تھا, نہ پینتیکوسٹل تھا, نہ یہوہ وٹنس. یسوع کوئی نہیں جس. یسوع ساری دنیا کے لیے نجات دہندہ تھا, اور یسوع کے علاوہ کسی اور کے پاس نجات نہ تھی, نہ ہے, نہ کوئی ہو سکتے. صرف یسوع کے بعد نجات ہے. صرف یسوع نجات دے سکتا ہے. صرف یسوع ہی نجات دہندہ ہے. بائبل کہتی ہے بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خداوند. مگر بائبل میں ایک جگہ بھی نہیں لکھا نجات دہندوں کا نجات دہندہ. بائبل کہتی ہے بہت سے خداوند ہیں, ان سب پر ایک خدا ہے, وہ میرا اور آپ کا خدا ہے. بہت سے بادشاہ ہیں, مگر ان سب پہ ایک بادشاہ ہے جو میرا اور آپ کا بادشاہ ہے. مگر دنیا میں کوئی اور نجات دہندہ نہیں ہے. دنیا کا صرف ایک ہی نجات دہندہ ہے جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. یسوع کے بغیر کسی اور کے پاس نجات نہیں ہے. یسوع کے علاوہ کوئی اور نجات نہیں دے سکتا ہے. نوشتہ لکھ دیا جاتا ہے, اور ڈینیل اپنی کھڑکی کھولتا ہے
کہتا ہے میں روٹی کے گھر دیکھ رہا ہوں اس کو یروشلم کہتے ہیں, the city of prophets, the land of promise, the land of temple of God. اور حسب معمول 3 بار صبح دوپہر گھٹنوں پہ جاتا تھا, دعا کرتا تھا, اور ہر دفعہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا. کیا شکر کرتا ہوگا؟ خدا تیرا شکر ہے کہ تم پھر میں مصیبت ہی پالتا ہے. خدا تیرا شکر ہے تو پھر جانے کہ میں نے شیر کھا لیا. مجھے ایسا لگتا ہے شکر کرتا ہوگا, خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں ان سب قوم میں رہتے ہوئے ان سب سے مختلف ہوں, کیونکہ ان کے خدا ہاتھوں کے اور بتوں کے ہیں, صرف میرا خدا زندہ رب الفاج ہے. اس لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ میں مروں گا نہیں بلکہ میں زندگی کا فرزند ہوں. مسیح لوگ مرتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث, ہمیشہ کی زندگی کے فرزند ہیں. ہمیشہ کی زندگی میرے اور آپ کے پاس ہے. ہمیشہ کی زندگی کہ فرزند میں اور آپ. ان برتنوں کی ناپاکی کی وجہ سے خدا نے قہر لکھ دیا. یار بہت ہی زبردست لوگ نے پیسہ کارپیٹ چوئنگم رکھ دیتے, بہت ہی برکت ہوئی. طریقے نہیں کیسی بات ہے. میں دسیا میں ہندو کار گیا, اگلے چھٹی نہیں لے کے جا رہے سن, مردہ خدا بیٹھے سن. کوئی ماتا بنی میں ڈالی کے 10 سال کچھ بس میرے سامنے چکا پتہ نہیں کتنے رکھیے, میں نہیں کہہ رہا کس طرح, مگر یہ میرے اور آپ کے کام ہی ہے. اور مذہب والے ہیں نہیں جو کرتے بھائی صاحب اپنے خداوند کی عزت کرتے ہیں, بے شک ان کے خدا چھوٹے ہیں. سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر برتن میں کچھ مل گیا تو خدا نے بولا یہ برتن عام برتن نہیں تھے. مجھ میں اور آپ میں خدا کا روح بستا ہے. اس برتن میں خدا کا روح نہیں بستا تھا, وہ صرف خدا کی ہیکل میں استعمال ہوتے تھے. مگر مجھ میں اور آپ میں وہ خدا کا روح بستا ہے. کیا مجھ میں اور آپ میں کوئی اور خمیر ملنا چاہیے؟ کیا مجھ میں اور آپ میں کوئی اور رسومات آنی چاہیے؟ کہ کھاڑے لانا ہے, توڑو پورا جلے منڈا لاٹھی توڑ بیٹھے شادی کا ہسپتال لے کے جا رہے ہیں. پانی بارو, دودھ بارو. میں راتی کہتا بادل صاحب بھائی صاحب منڈا تبلا بجا رہے ہیں, ایک آنٹی آئی 4 کا نوٹ 500 کا نوٹ اینج پھڑ کے چڑھی ہوتے اینج سنتے میرے کیمرے چاہ رہی ہے جو نے کیتا سوٹے نے 5 نوٹ 10 سے بخائے ہوتے 1000 والا نوٹ. میں نے جب آپ میرے ساتھ تھے وہاں پہ ایسا ہوا, یہ میں نے کہا بھائی صاحب دارنا بھی ہے. میں کہا انٹی دارنا سوٹ جا, وہ چارہ کچھ کرتے لے 50 روپے کتنے دن ٹافیاں نہیں آنی ہیں, بوتل نہیں پی سکتا چارہ پسیر مار رہے ہیں. ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں. بائبل لکھا ہے دنیا میں رہو پر دنیا سے کام مت کرو. ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے ہم نے کسی اور دنیا نہیں رہنا, جسم میں یہاں بھی رہنا. جب ہم جلالی بدن میں آئیں گے پھر ہم نے کہیں اور رہنا. اگر سوچیں
کے اندر خدا کا روح بستا ہے. ایک تھے پرستش کرے باہر جا کے دل پلے دلہنیاں نے لے کے جا کے گانے گا رہا ہے. بولا کہ میں اپنی ایج کے مطابق دس رہا جب میں 15-16 سال کا میں وہ گانے سنا ہوں تو پتہ نہیں کیڑا کون سا آج کل چل رہا ہے کیڑا گانا آج کل ہٹ دستے صحیح آ آج کل میرے خیال وہی ہٹ ہے جہاں مریا منڈا کی نہ ہو سدھو موسے والا وہ گانا ہوئے گا وہ ٹک ٹاک لگتا ہے. میں خدا کی زوری کا پائسا میں آپ کو جھوٹ نہیں بولا خدا کا کلام میرے ہاتھ چ میں پادریاں نو ویکھیا سدھو موسے والے گانے تے یورپ کے کوٹ پہ بھائی صاحب ہیں جو نے ویڈیو لائی انہیں اپلوڈ کی تھی میں پوسٹ کر کے نہیں دس سکتا وہی بڈی پھر آئی ٹھمکے مار کے باغا ہی چاہیے پہلے ایک آئی پھر دوسرے پادری دی آئی پھر ایک ایلڈر دی آئی پھر دوسرے ڈیکن دی آئی. میں کہ پوری نسل ہی بگڑ گئی تھی. میں کہ 2 پادریاں ایلڈر تے ڈیکن دا حال ہے تے گرجے دا کی حال ہو یہ بتا رہا ہوں ملک کیڑا سی ہالینڈ سے سوچے صرف برتن انہوں نے استعمال کیے اور خدا کا غضب بھڑک گیا. ہم آج کیا کر رہے ہیں آج لوگ بھائی صاحب آپ اس کو بہت بہتر جانتے آج لوگ اپنی ڈاکٹرز کو بدل رہے ہیں صرف چند امریکن ڈالرز کی وجہ سے اپنی ٹیچنگز کو بدل رہے ہیں اپنے ایمان کو بدل رہے ہیں. یہ دیکھیں ہم جتنے ہم دونوں پاس یہ بچہ میں یہ ضرور بولوں گا ہم میں سے کوئی کامل نہیں ہے مجھ میں بھی غلطی ہے. میں ہر روز معافی مانگتا ہوں خدا سے ہر روز دن میں 4 دفعہ خدا کے آگے جھک کے کہتا ہوں مجھے معاف کر دے. اگر چاہتے نہ چاہتے مجھ سے کوئی غلطی ہو گیا مجھے معاف کر. اگر میں نے تیرے حضور کوئی ایسی بات کر دی مجھے معاف کر دے. مگر یہ نہیں کر سکتا لوگ اچھا وہ دوسری شادی کی گل کہتے ہیں داؤد نے بھی کی داؤد کا منڈا بھی مرے ایک راستہ مگر داؤد نے دوبارہ نہیں وہ غلطی کی. مگر ہم کیا کرتے ہیں غلطی کرنے ہیں معافی مانگنے ہیں پھر کرنے ہیں پھر کرنے ہیں. اچھا آپ کسی محفلوں میں جاؤ سب تو زیادہ بائبل میں بحث کون کرتا ہے جن پائی پینی بھی ہوتی ہے. میں نے پائی نہیں کرنا میں نے کہنا نہ پائی میں تینوں کہنے کہ میں پادری ہوں میں پادری پوری کوئی نہیں ہے بیٹا میں کہا پیے گا نا میں نل پی لاگا تو پیے گا میں باہر اٹھ کے ٹر جاؤں گا بھائی جی میں نہیں پادری وہ ہوں میرے فلاسفی جھاڑ لگ جانی ہے پتا تینوں کچھ نہیں ہے. مت بحث کریں بائبل لکھا اپنے موتی سوروں کے آگے مت ڈالو. یہ سخت بات ہے مگر یہ سچ بات ہے. چرچ پلیز لسن کیئرفلی. میری بیوی اس کو اپنے بھائی کی طرح پیار کرتے بالکل مجھے بڑی انسپریشن ہوئی اس بچے کو دیکھ کے. ینگ ہے اس کی بھی خواہشات ہے اس کا بھی جسم بولتا ہوگا مگر جب اس کو دیکھتے خدمت کرتے ہوئے ایک ایمان آتا ہے کہ ابھی بھی امید زندہ ہے اور ہمارا خدا ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی بیداری لے کے آئے گا اور میری اور آپ کی نسلیں لے کے آئیں گی. میری اور آپ کی نسلیں اس کو دیکھیں گی جیے گی اس کی گواہی دے گی. مگر کب جب ہماری زندگی سے خمیر نکلنے لگ جائے گا مذہبوں کی رسمیں نکلنے لگ جائے گی. پلیز لسن. اگر سوچیں اس کے ساتھ ختم کرو اگر سوچیں اس رات جس دن آپ ناچ رنگ کر رہے ہو اپنے بیٹے بھائی یا چاچے بھتیجے دی بھی شادی پہ اسی رات یسوع نے آنا ہے پھر اسی باہر ہو
7 سال کا عذاب جہاں پہ بائبل کہتی ہے لوگ موت مانگیں گے موت نہیں ملے گی, پانی خون ہو جائے گا, سورج یہ ہو جائے گا, آگ پہ گیا پہ گی, لوگ کہیں گے پہاڑوں کمبے گر جاؤ گر جاؤ گر جاؤ گر جاؤ, پہاڑ کے ایسے نہیں ڈگنا, ایسے نہیں ڈگنا, قیمت دو قیمت دو قیمت. جس کے ماتھے میں 666 کی مور نہیں ہوگی وہ کچھ نہیں خرید سکے. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے اس اپنی خوشی سے باہر رہنا چاہتے ہیں. مجید مسیح صاحب نے گیت گایا ہوا ہے, انیس ویس صاحب نے اس کو لکھا ہوا ہے, شفائیں اور بھی دے دیں گے پر وہ ہم کو دے دیں گے. اب دی شفا نہ دے گا کوئی, اب دی شفا کے لیے کیا چاہیے ہے؟ کیا چاہیے ہے؟ ہماری زندگی میں صرف یسوع ہے. جب یسوع میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو ہم پانیوں پہ چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں, ہم وہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کسی اور نے نہیں کیا. آج رات آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنے کا سوچ ہے؟ کیا شکر گزاری ہے میرے اور آپ کے پاس؟ کرسچن فیتھ, دنیا کا ایمان پتہ کی ہے, اب شادی شدہ ہے, آزاد ہے, کہہ رہا بھائی سے کہنا مجھے مگیتر کتنے بیٹھے ہیں ایک مسئلہ ہے تیری نہ, لیکن وہ تیرے وال اشارہ کر رہا ہے پسلی یہ نہیں پسلی تو میں بیک گیا ہے برا سکتے تو کتنے پسلی بنائی جا رہے ہیں. سیریس ختم کرنے لگا. سر اگر میں یہ آپ کو دوں تو آپ کیا بولیں گے مجھے؟ اگر میں یہ آپ کو نوٹ دوں تو آپ مجھے کیا بولیں گے؟ تھینک یو. کیا بولیں گے؟ تھینک یو. کیوں؟ آپ نے مجھے پیسے دیے. کیونکہ میں نے آپ کو پیسے دی اور اس سے آپ کی ہیلپ ہو سکے. اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا بولیں گے؟ تھینک یو. یا اردو لفظ شکر. یہ دنیاوی ایمان ہے. دنیاوی ایمان کیا ہے؟ جب میں آپ کو کوئی دوں گا یا کوئی بھی کسی کو کوئی دے گا, چپیڑ دے لاوا ہے, چپیڑ مارے تو نہیں پتا کہنا تھینک یو, تینوں میں پھینکنا ہونے آ کے میں دسنا روک دو, میں پڑھا لے کے آ رہا ہوں. سروج جہاں منڈا ہوتا ہے نا, میں آ رہے ہیں ڈینی تو رکھ لو ہی, اور ڈینی جہاں منڈا آئے گا نا کہنا کسی نے نہیں روکنا, میں آپ ہی نہیں بڑھ لگا ایک دن میں کہنا ہے. غریب میں کبھی ظلم نہ کرو, انہوں روٹی چھوٹی لے آ کے دیا کرو, انہوں روٹی لے آ کے دیا کرو. بابے یہ نہ کہتے بھائی صاحب کو پائی جڑا آیا تو ڈانٹی گیا ہے کہ یہ بھی دساں ہستا بھی آتا ہے. میری بیوی اتنا ڈانٹ کے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی میری مسجد میں, کیونکہ میری ہے. اگر میں اپنی بیوی کو یہ پیار کرتا ہوں بھائی صاحب تو میں کس کی دولت ہوں. سوچے تھوڑی دیر کے لیے, چلو میں اپنی مثال دے دیں. اگر میری بیوی بد چلن ہو جائے اللہ مجھے معاف کرے, لیکن مثال دینے سے کسی اور نے زندگی پائی لوگ میں نے پھٹنا کرتے جانا بھی واپسی پڑے فور ایگزامپل, تو کیا میں اس سے محبت کروں گا؟ اگر میں غلط ہو کے خود غلطیاں کرنے کے باوجود ایک غلط لڑکی کو نہیں قبول کروں گا تو وہ جو پاک ترین ہے وہ
کیوں اپنی دلہن ناپاک لینا چاہے گا؟ میں نے آپ کو تھوڑے سے پیسے دیے, آپ نے مجھے اس کے بدلے کیا بولا؟ تھینک یو. تھینک یو. ڈینیل کس چیز کا تھینک یو کہہ رہے ہیں؟ مسیح ایمان وہ نہیں ہے جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو. دنیا کا ایمان مانا کیا ہے؟ جب کوئی آپ کو کوئی دیکھتا ہے اس کے بدلے اس کو کہتے ہو شکریہ, تیرا شکر گزار. مگر جو زندہ خدا پہ ایمان ہے نا, وہ معلوم ہے کیا ہے؟ جب آپ کی جیبیں خالی ہو نا, اکھ بھی نہ ہو جائے, پرس پہلے کاٹ لیتا ہے شکر میں بات. آپ پتہ کیا بولے؟ خدایا میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے خداوند میرا چھپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. میرے گھر میں نہ روٹی کی کمی ہوگی, نہ پانی کی ہوگی, نہ محبت کی ہوگی, نہ اتفاق کی ہوگی, نہ تیری حضوری کی, نہ تیرے مسح کی, نہ تیری قدرت کی, نہ تیرے جلال, کیونکہ میرا چھپان تو ہے. اور ڈینیل یہی کر رہا تھا. ڈینیل کہہ رہا تھا بے شک رشتہ لکھ دیا گیا مگر میں شکر کرتا ہوں کیونکہ تو آج بھی وہ خدا ہے جو ہر جنگ فاتح ہے. تو مجھے شیروں کی غار سے ضرور باہر نکال لے گا. اگر آج آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں پلیز. اگر آج رات آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں, مت سوچے کون آپ کے ساتھ, مت سوچے کیا کیا بولے گا آپ کے. ڈینیل کو پرواہ نہیں تھی لوگ کیا بولیں گے, اور ڈینیل کو پتا تھا جب لوگ اس کو دعا کر کے دیکھیں گے تو بادشاہ کے پاس شکایت لے کے جائیں گے. مگر ڈینیل کے لیے لکھا ہے اس نے حسب ممور 3 گھٹنوں پہ جا کے دعا کرتا تھا اور شکر گزاری کرتا تھا. کس چیز سے؟ کہ خدا کچھ بھی ہو جائے میں شکر کرتا ہوں کہ میں اس قوم میں نہیں پیدا ہوا. بے شک میں یہاں پہ مینورٹی ہوں, بے شک میں کسی لائق نہیں ہوں, مگر میں شکر کرتا ہوں کہ میں تیرا فرزند ہوں. میں شکر کرتا ہوں کہ میں زندہ الوہیم کا خدا کو مانتا ہوں. میں اس خدا کے آگے جھکتا ہوں جو شریع ہے, جو رافع ہے, جو الوہیم ہے, جو زندہ ہے, جو قدوس ہے, جو لامحدود ہے, جو لامحدود ہے, جس کے منہ میں زندگی تھی ہے اور رہے گی. آج وہ خدا یہاں پہ موجود ہے. آج یہاں وہ خدا جو پہلے گلشن کو کھولتا ہے یہاں پہ موجود ہے. وہ جس نے ڈینیل کو شیروں کی غار سے نکالا, وہ خدا آج رات یہاں پہ موجود ہے. اور ایک وقت آیا ڈینیل کو شیروں کی غار میں پھینکا گیا. ڈینیل شیروں کی غار میں چلتا ہے, شیروں کے منہ کو کسی نے بند کر دیا. خدا کی حضوری میں کھڑا ہو کھارا کھاتی جاتا, لے کھارے کھاتے یہ تیرے کھاتی جاتا, سوبرا شیبرے کے جاتی جاتا, سوبرو رو کھو جاتا, موقع رکھی جاتے سایہ بھی سارا کھول گانا کی سارے رس سکھا رہا ہے سکھا سکھا رکھائی تھے کائی تھارا رہا لوگ کھارے کھائے تھے میرے کھایا تھا ماں کھارے کھیل تیرے کھایا تھیا تھا گورا بنا ساندہ ہے شاندہ سننا ہو خدا جس کی حضوری میں, سننا ہو خدا جس کی حضوری میں. خدا تجھے تیری نسل کو دوسری مٹی کا رکھ دے گا. خدا تیری مٹی میں بدل دوں گا اور تیری نسل دوسری مٹی کی ہو جائے گی.
اور اس پٹی کے اندر میں تجھے استعمال کروں. اس پٹی کے وسائل تجھے دوں گا. کچھ لوگ چھوٹے خداؤں کا یہ وسائل لکھے جاتے ہیں. تیری زندگی کے وسیلے مجھے جان دیں گے اور وسائل تجھے لا کے دیں گے. اور جو آرفن ہاؤس کو بنانا چاہتا ہے وہ میں تجھے دوں گا. رب الفاظ فرماتا ہے جو آرفن ہاؤس کو بنانا چاہتا ہے میں وہ تجھے دوں گا. خدا فرماتا ہے صدا خدا اس کی حضور میں، صدا خدا اس کی حضور میں، صدا خدا اس کی حضور میں، صدا خدا اس کی حضور میں. خدا فرماتا ہے تیری بدن کی کمزوری کو میں ختم کر دوں گا. جو روح میں نے تجھ میں ڈالا ہے وہ ہر چیز سے زوراور ہے. کئی قومیں کئی قبیلے تیرے ہاتھ سے بپتسمہ لے. کئی زبانوں کے لوگ تجھے اپنا باپ کہہ کے پکارا. یاد ہو جو تیری پچھلی دو نسلیں نہیں پا سکتی تو میں تجھے دیکھنا بہت خدا فرماتا ہے. اس لیے نہیں کہ تو بہت اچھا کیونکہ تیرے پیچھے دو نسلوں نے بویا ہے اور تو وہ درخت ہے جس کا پھل کو کھانا بھی رب الفاظ فرماتا ہے. میں دیکھتا ہوں ملک سے دوسرے ملک میں چلا جائے گا. پتہ نہیں کتنے سال کا ٹائم میں سمجھ نہیں پایا مگر ایک دن آئے گا تو کسی اور ملک میں چلا جائے گا. اس کے بعد اور وہاں پہ میں تجھے بہت بڑی منسٹری دوں گا اور وہاں پہ تجھے فائنانس دوں گا جس سے تو اور فائنانس بنا سکے جہاں سے تو پاسس کی سپورٹ کر سکے. وہ قدوس خدا جو ڈینیل کو شروع کی دار سے ملاد کے گیا وہ آج تجھے یہ فرماتا ہے اپنی آنکھوں کو مت کریں اپنے سر کو جھکا اپنے خدا سے دعا کرتے ہیں. مت سوچیں کہ میں آپ پہ ہاتھ رکھوں یا میں آپ کو اپنے کچھ کروں. جب خدا فرماتا ہے تو چیزیں بدل جاتی ہیں. جب خدا فرماتا ہے وہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. جب خدا فرماتا ہے ہر چیز بدل جاتی ہے. واسطہ صاحب کے تو کہا کرو بچے بھی آگے آ گئے. سکھارا کھائی باپ تیرے بیٹی یہ سکھے ایسے بھی طرح اس کو ضرور ایسے بھی طرح اس کو ضرور ایسے بھی طرح اس کو ضرور ایسے بھی طرح اس کو ضرور. بہت دنیا کی امپورٹنٹ جگہوں پہ بیٹھ سکتے اور ان جگہوں پہ چاہتے جب یہ بیٹھے تو لوگ کو بتا سکتا کہ آج بھی صرف ایک ہی خدا زندہ ہے جس کے ساتھ ہے جو اس کے اوپر ہے اور جس کی اندر ہے. میکارا کھائی کھارا کھائی کھارا لو سارا شاید آئی کھارا تیرے یسوع تیرے یسوع ایسے بھی تو ایسے قدوس مہربان خدا اس بچے کے لیے تیرے حضور آتا ہوں
times, something that are not planned, my Lord. Other times چیزیں تو پلان کرتا ہے. You plan شاید انسانی سوچ سے باہر مگر تو اس کو لے کے آیا. ایک ایسی نسل جو 2 نسلوں کے کام کو آگے لے کے جائے گی. ایک ایسی نسل جو 2 نسلوں کے کام کو آگے لے کے جائے گی. I see you just like Aaron wearing a cloth of stones of honor, of grace, of privilege. لیکن وہ سب ایسی نسل تو 2 نسلوں سے ڈبل کام کرتے ہیں. یہ آگے لے جا سکتا تیرے یسوع تیرے یسوع تیرے یسوع تیرے یسوع تیرے یسوع. اپنے آنکھوں کو بند کر اپنے سروں کو جھکا دیں. دانیل اکیلا تھا اور اس اکیلے کی دعاؤں کو بھی خدا نے سن لیا. پلیز چند لوگوں کے لیے بات کریں. میں جناب آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں. جناب میں سے بہت سوچ رہا ہوں کہ پاس صرف ہمیں آگے بلائے. لیکن امپورٹنٹلی میں آپ کو آگے بلاؤں چلنا. دانیل کو کسی نے آگے نہیں بلایا. دانیل خود اپنے خدا کے آگے چلا گیا. آپ میں سے جو کوئی یہاں پہ گھٹنوں کے بل جا سکتا اپنے گھٹنوں پہ چلا جائے. تھوڑی دیر جو کوئی جا سکتا جو نہیں جا سکتا اس کو کوئی بات. اور گھٹنوں پہ یوں جانا ہے. گھٹنوں پہ جانا یہ ہوگا. میرا ایک دوست ہے وہ 8 گھنٹے کے گھٹنوں پہ رہتا ہے. 8 گھنٹے دعا کرنا شروع کر دو. دعا کرنا شروع کر دو. دعا کرنا شروع کر دو. God is about to move something supernatural in your life. God is about to break the yokes. God is about to do something supernatural in this world. My Lord, my God, let it be this tonight, my Lord. Sikha Raga. قدموں میں تیرے جھک جاؤں میں. ذات میں تیری کھو جاؤں میں. قدموں میں تیرے جھک جاؤں میں. 5 منٹ کے لیے سارے پلیز. ذات میں تیری خدا نے آگے کھو جاؤں میں. خدا نے اس کی دعاؤں کو سن لیا. اے میری زندہ خدا کوئی نہ تیرے سوا.